وبشر الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا. آج کے سبق میں سورہ فاتحہ کی جو اہم ترین دعا ہے، جس سے پہلے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کا طریقہ تعلیم فرمایا، اور اس کے بعد بندے نے اللہ رب العالمین سے اپنا ایک عہد و پیمان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ کو ادا کر کے. اور اس کے بعد اب بندہ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھا دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا کہ جو گمراہ ہوئے. یہ دعا ایک اہم ترین اور جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے. انسانیت کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں. اس میں بندہ حق تعالیٰ جل شانہ سے صراط مستقیم کی طلب کرتا ہے. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس میں نہ افراط اور غلو ہو اور نہ تفریط اور کمی ہو. افراط کے معنی حد سے بڑھنا، تفریط کے معنی کمی کوتاہی کرنا. اس کے بعد کی آیتوں میں حق تعالیٰ جل شانہ نے صراط مستقیم کو متعین کر کے بیان فرمایا، جس کی دعا میں طلب کی گئی. ارشاد ہوتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. ان کی تفصیل کہ جن پر انعام کیا گیا قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت میں بیان فرمائی گئی. فرمایا، الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اللہ کے مقبول بندوں میں سب سے اونچی شان والے انبیاء اور مرسلین ہوا کرتے ہیں. اور صدیقین ان کی امت میں جو لوگ سب سے زیادہ اونچے رتبے والے ہوں ان کو صدیقین کا نام دیا گیا ہے. اور شہداء جو انبیاء کے دین پر اپنی جان تک کو قربان کر دیں. اور صالحین جو شریعت کے مکمل متبعین ہوں، فرائض و واجبات میں بھی، سنن و مستحبات میں بھی دین پر چلنے والے ہوں، جن کو عام طور پر دیندار کہا جاتا ہے. امت کے پہلے حصے میں، آیت کریمہ کے پہلے حصے میں مثبت اور ایجابی طریقے سے صراط مستقیم کو متعین کر کے بیان کیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر یہ چار طبقات حضرات چلتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے. اور آیت کے دوسرے حصے میں منفی اور سلبی انداز میں صراط مستقیم کی تعیین کی گئی کہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ لوگ کہ جو گمراہ ہوئے. جن پر غضب نازل ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ مغضوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کے حق ہونے کو جاننے کے باوجود شرارت اور نفسانی خواہشات اور نفسانی اغراض کی وجہ سے دین کی خلاف ورزی کریں. عام طور پر یہ عادت یہود کی تھی. اور ضالین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جہالت اور ناواقفیت کی بنا پر غلط راستے پر چل پڑے ہوں اور دین کی مقرر کردہ حدود سے وہ آگے بڑھ جائیں اور افراط اور غلو کا شکار ہو جائیں. عام طور پر
یہ عادت نصارہ کی تھی۔ یہود نے دین کے اندر تفرید کی اور یہاں تک پہنچ گئے کہ انبیاء کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کیا، اور دنیاوی اور نفسانی اغراض کی تکمیل کے لیے انہوں نے دین کے حلیے کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اور نصارہ نے افراط اور غلو سے ایسا کام لیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو، کہ جنہوں نے اپنا تعارف ان الفاظ کے ساتھ کرایا تھا، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ان کو ابن اللہ کہہ بیٹھے۔ گویا دین کے مقرر کردہ حدود سے انہوں نے تجاوز کیا۔ تو بندہ حق تعالیٰ جل شانہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھائیے، ایسا راستہ کہ جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ شریعت کی حدود سے تجاوز کیا جائے اور نہ شریعت کی مقرر کردہ حدود میں کوئی کمی کی جائے۔ یعنی یہود اور نصارہ کی صفات والے جو لوگ ہیں ان کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے میرے مرتبے سے آگے ایسے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مرتبے سے آگے بڑھایا۔ یعنی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو اللہ کا بیٹا اور تین خداؤں میں سے ایک خدا کے درجے تک پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے بندہ مومن کو یہ دعا تعلیم فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صراط مستقیم کا طلبگار رہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حدیث پاک میں قرآن حکیم کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا، اور ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بلا شبہ یہ قرآن جس راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، یعنی نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اور ایجابی اور سلبی دونوں انداز میں، مثبت اور منفی دونوں انداز میں بندہ مومن سے یہ دعا کرائی گئی کہ اے اللہ، ہم ان لوگوں کا راستہ آپ سے طلب کرتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر اور نمائشی طور پر نعمتوں سے مستفید نہیں ہوئے، جس طرح دنیا میں ہر دور کے فرعون، نمرود اور قارون ہوتے رہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں، بلکہ اے ہمارے رب، ہمارے مالک، ہم آپ سے ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ طلب کرتے ہیں کہ جن کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے آپ کے مقرر کیے ہوئے راستے اور آپ کے پسندیدہ دین پر چل کر اور دوسروں کو اسی پر چلنے کی تلقین کر کے آپ کے رضا جوئی کے لیے اس راستے پر انہوں نے چل کر زندگی گزاری۔ ہم آپ سے ان لوگوں کا راستہ طلب کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو بھی صراط مستقیم عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر مرنا اور جینا ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ اصل بات یہی ہے کہ صراط مستقیم اور ہدایت کا مل جانا یہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور کسی کو صراط مستقیم اور ہدایت نہ ملے اور دنیا کی ساری فانی لذتیں اور دولتیں اس کو نصیب ہو جائیں تو قیامت میں وہ یقیناً ناکام ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور صراط مستقیم کی نعمت عطا فرما دیں اور دنیا کی نعمتیں اس کے پاس فراوانی کے ساتھ نہ بھی ہوں، تب بھی جب یہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں یہ کامیاب ہوگا، اللہ کی رضا کا مستحق بنے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔